کرے صدق اللہ خوش آمدید. ہم اخوت پروگرام کے بانی سے آپ کو ملوا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب، جو کہ اس وقت 40 لاکھ گھرانے اس بلا سود قرضے کی وجہ سے اپنا روزگار خود کما رہے ہیں، بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع جو ہیں پیدا کرنے کا باعث اور ذریعہ ہیں، جن میں سے کچھ مثالیں میرے ساتھ ہیں. نسیم ذیشان السلام علیکم، اور نازیہ شاہد السلام علیکم. نسیم، آپ کی کیا کہانی ہے؟ کیسے آپ ڈاکٹر صاحب کا معلوم کیسے ہوا آپ کو؟ میں پہلے جاب کرتی تھی فارما ہیلتھ میں نا، تو بس اچھے سے گھر چلتا تھا، لیکن پھر ایک دم سے میری جاب ختم ہو گئی. تو ہماری گلی کے پاس سے گزرتے تھے نا، سائن بورڈ چھوٹا سا لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا قوت بلا سود قرضے. جو مصیبت پڑتی ہے نا، انسان پھر غور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے. تو میں نے تب اس کو دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جب کہیں جاب بھی نہیں مل رہی، کوئی معاملہ بھی سیٹل نہیں ہو رہا، تو پھر ادھر ہی کوئی ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی مل جائے تو چلو کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیں. وہ میں نے کسی سے انفارمیشن لی کہ یہ کیا ہے نا قوت بلا سود قرضے، ان کا آفس کہاں ہے، یہ کدھر ہیں. تو مجھے وہ لے کے چلی گئیں. ہم گئے تو کہتے ہیں جی گروپ میں ملے گا، 3 لوگوں کا گروپ ہوگا. تو وہ اماؤنٹ کم تھی، اس میں تو کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا. لیکن میں نے پھر وہیں سے کسی سٹاف نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری کوئی چیز ہے آپ اس کے بھی ہاف پہ لے سکتے ہیں. تو میں نے ٹیپڈا پہ فرسٹ ٹائم لون لیا تھا، اور اتنا تو شکر ہے ہو گیا تھا کہ میرا کام چل پڑا تھا. تو اور کام کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے پہلے سیلون کیا تھا، پھر اسی میں تھوڑا سا وہ کیا، میں نے ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کیے ہوئے، وہ بھی کام بیچ میں شروع کیا. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کام کسی کا مٹیریل لے کے کرتا ہے تو وہ مہنگا پڑتا ہے، پھر جب اپنا مٹیریل لے کے کرتا ہے تو سستا پڑتا ہے. تو پھر میں نے مٹیریل بھی ہر چیز بھی اپنی رکھنا شروع کر دی. تو اس سے پھر اب تو پھر آپ یعنی ماشاءاللہ سے، تو اب کتنے لوگوں کا سٹاف آپ کا ہے؟ اب میرے پاس 4 لوگوں کو آپ نے آگے روزگار جو ہے وہ جی دیا. الحمدللہ. تو یہ دیکھیں نا، وہ جو شمع انہوں نے جو دیا جلایا، تو اس سے آگے کتنے اور گھر جو ہیں وہ روشن ہو گئے. شکر ہے اللہ کا. تو اب پھر آپ نے قرضہ واپس کیا جو آپ کو؟ ہاں جی الحمدللہ. میں نے کہا نا کہ جب انسان کا ہاتھ سیدھا تو اس کا دل چاہتا ہے ہم بھی اللہ کی راہ میں دیں نا، خالی لے کے کھانے کو تو دل کسی کا بھی نہیں کرتا. تو پھر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہو سکے کم از کم آٹے میں نمک ہی صحیح ڈال تو دیں. بالکل. یہ کیا اچھی بات کی ہے آپ نے. اور ایک اور چیز پہ آپ کی بڑی اپریشیٹ آپ کو کروں گی، آپ نے ماسک بہت صحیح پہنا ہوا ہے. ماسک کو بالکل یہ تھوڑی کے نیچے تک پہننا ضروری ہوتا ہے. یہاں یہ اس کے اگر یہ اس میں لیکیجز ہیں تو یہ پھر ہمارے لیے اتنا محفوظ نہیں ہے. جی اسی طرح سے نازیہ شاہد بھی ایک ایسی بہن ہے جنہوں نے اخوت سے ہی اپنے مشکلات کے دنوں میں رجوع کیا، اور آگے کی کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نازیہ شاہد ہے. میں اخوت ادارے سے 3 سال سے وابستہ ہوں. میرے ہسبینڈ کے نا درزی کا کام کرتے تھے، انہیں کرنٹ لگا جس کی وجہ سے ان کی بازو جو ہے نا کام نہیں کرتی تھی. تھوڑا اونچا بولیں گے آپ. پھر میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے ظاہری بات ہے کوئی لون دیتا بھی نہیں، ایک بار کوئی دے دے گا دوسری بار ہر بندہ بات کرے گا، اور میرا دل مطمئن نہیں تھا ان چیزوں پہ. پھر میں بڑی پریشان تھی. پھر میری ایک دوست نے مجھے بتایا قوت ادارے کا، کیونکہ میں تو باہر آتی جاتی نہیں تھی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ قوت ادارے سے جو ہے نا بلا سود قرضہ لے کے تو اپنا کوئی کام سٹارٹ کر لو. پھر ایک وقت میں میری امی نے مجھے سلائی سکھائی تھی، وہ پھر میرے وہ جو تھی نا میرے کام آئی. میں نے پھر اپنا سلائی کا کام سٹارٹ کیا. ان لوگ قوت ادارے سے لون لے کے میں نے سب سے پہلے اپنی ایک مشین لی، سلائی مشین لے کے میں نے اس سے اپنا روزگار شروع کیا. میرے میاں کام نہیں کر سکتے تھے، ماشاءاللہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے. مشین بھی لی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر کا گزر بسر بھی اسی سے اچھا چلنا شروع ہو گیا. پھر میں نے سیکنڈ لون جب لیا، پھر میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکی کو اٹیچ کیا. وہ آنٹی نے دیکھا کہ اتنی ہمت کر کے اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو بھی تم اپنے ساتھ جو ہے نا سٹینڈ کرو، کہ تاکہ یہ سلائی کا کام سیکھ کے کل کو اسے مشکل نہ ہو. جیسے تم نے مشکل وقت اپنے بچوں کا گزر بسر اچھے سے کیا گھر میں رہتے ہوئے، تو اسی طرح میری بیٹی کو بھی یہ کام آنا چاہیے. پھر اب میرا ماشاءاللہ تیسرا لون پھر میں نے لیا. پھر میں نے سنگل مشین ایک اور لی. اس کے ساتھ میں نے اپنے بچوں کو پڑھائی اچھی دے رہی. پہلے میرے بچے اکیڈمی وغیرہ نہیں جاتے تھے، پھر اللہ کا شکر اب ماشاءاللہ اکیڈمی بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں. اور میں نے اپنے ساتھ جو ہے نا ایک اور لڑکی کو بھی کیا ہوا. پھر 1-2 اور آ گئی ہیں ٹھیک ہے کام سیکھنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی یہی کام کریں گے. یہ تو کوئی 7-8 لوگوں کے جو گھر ہیں ان کے ہو گیا روزگار کا بھی سلسلہ آگے. ان کے پاس قوت ادارے نے ہمارا بہت میرا ساتھ دیا. میں اس مقام پہ کھڑی تھی کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن قوت ادارہ ایسا ہے کہ انہوں نے مجھے کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونا پڑا اور مجھے قرضہ بلا سود دیا. اور میں بھی ان کے ساتھ جیسے ان کی بات کے آٹے میں نمک کے برابر اپنی حسب توفیق میں دیتی ضرور ہوں. یہ 40 لاکھ گھرانوں میں سے صرف 2
گھرانے ہیں جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر اس وقت تشریف لائے ہیں کیونکہ کورونا کے دن ہے، تو 40 لاکھ گھروں میں جو شمع جلی ہوگی، انہوں نے آگے کتنے اور جو ہے وہ چراغ روشن کیے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ آپ اب نے دیکھیں نا، یہ برکت ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں، تو یہ اس کا ایویڈنس ہے۔ اب ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ طاری ہو گیا ہے، ہم نہیں دیکھتے، تو یہ اور بات ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر ذہن ہے، عقل ہے، تو اسی طرح مشاہدے سے ہی دیکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت تک اگر ہم نے پہنچنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاؤں گا، سود کو کم کروں گا۔ اب یہ صدقہ ہے جو ان لوگوں تک پہنچا، اور یہ ذمہ دار لوگ ہیں، اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ یہ کسی اور کو ملے، نہ ان کے عزت پر کوئی بوجھ ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو۔ دیکھیں اس صاحب آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے چلتی ہے، اخوت ادارہ ہمیں اس طرح لے کے چلتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں، اور ہمارے جو گروپ کے ہیں جیسے رمیز بھائی ہو گئے، ساجد بھائی ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے ان لوگوں کو اتنا اچھی تربیت کی ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ان لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں جو سٹاف ہے۔ مطلب ہمارے سٹاف کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت آتی ہے نا آپ کے دفتر میں، تو یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی ماں ہے۔ اگر کوئی مرد آتا ہے تو یا آپ کا وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، یا آپ کا والد ہے۔ تو جو بیٹے، ماں اور باپ سے آپ نے سلوک کرتے ہیں وہی ان سے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کو تربیت کرتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں لوگ ضرورت کے لیے، یہ خدا کا بھیس بدل کر یہ خدا کا روپ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ خدا کو راضی کر لیں۔ تو یہ الحمدللہ دیکھیں ہمارے 5000 سپاہی ہیں، ملازم ہیں، جو 800 دفاتر میں کام کرتے ہیں۔ 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، اکا دکا کے علاوہ الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب لائنیں نہیں لگیں، کوئی دھکے نہیں پڑے، ناٹ بلیمنگ اینی ون، ناٹ کرٹیسائزنگ اینی ون۔ کیا تجویز آپ حکومت کو دیں گے، یا آپ کے خیال میں ان دنوں میں ادروائز لوگوں کی فلاح کے لیے نظام کیسے ہونا؟ دیکھیں، میں گورنمنٹ کو بڑا اچھا اقدام ہے یہ جو 12 ملین خاندانوں کو آپ نے 12 ہزار روپے دے دیا۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 12 کے اوپر بھی 3 ملین ایسے خاندان ہیں جو راشن لینا نہیں چاہتے، جو یہ ہماری بہنیں ہیں، تو ان کا اب بیوٹی پارلر بند ہو گیا۔ اگر ان کو 2 مہینوں کے لیے 20,000 روپے دے دیا جائے کہ لے بہن یا بیٹا جاؤ بے فکری سے اپنے گھر میں رہو، باہر نہیں جانا، یہ بیسک جو ضروریات ہیں زندگی کی، کھانے کی، کچن چلا لو، اور پھر جب کل کو تمہارا بیوٹی پارلر کھلے گا تو 500-700 روپے مہینہ کے اعتبار سے آپ واپس کر دینا۔ اب ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی مشکل پیش آئے گی؟ اس کو ہم کہتے ہیں بھائی چارہ۔ بڑی آسان ہوتی ہے، اتنا کوئی دقت کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی ساتیں دینا مشکل ہے، نہیں، بہت ہی کمفرٹیبل۔ اور اگر کبھی دینے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو بھی آپ کے ساتھ کوآپریشن کیا جاتا ہوگا کہ چلیں آپ اگلی دفعہ نہیں کرتے کہ ہاں آپ مسٹ ہے، آپ دے کر ہی تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے ہیں۔ یہ کرتے حسن ہے نا جی، محبت سے دیا جاتا ہے اور محبت سے واپس کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زیادہ دے کے تھوڑی قسط ہے، وہ آسانی سے دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اخوت کو سپورٹ کرنا چاہیں، اس مسئلے، اس معاملات، لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں آپ کا ساتھ دینا چاہیں، انہیں کیا کرنا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اخوت بنائیں۔ ایسی بہنیں، ایسے بھائی ہر گلی کوچے میں ہیں، ہر شہر میں ہیں، تو آپ خود کیوں نہیں جاتے ان کو پاس جا کے کہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج سے میرے بھائی ہو۔ پہلی سطح پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود سے یہ کام کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یا آپ کہیں دور رہتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کے لیے ایک رستہ بنا دیں گے، ایک پل بن جائیں گے اس شخص تک پہنچنے کا، تو گھر بیٹھے بھی آپ کی مواخات ہو سکتی ہے۔ آپ ہمیں 20,000 روپے، 10,000 روپے، 50,000 اپنی حیثیت کے مطابق، ہمارے پاس ایسے لاکھوں افراد کی فہرست ہے جو بہت دیانتدار ہیں، بہت محنتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں خدا نے فن دے رکھا ہے، اور وہ کوئی ہیرا پھیری میں یا مانگنے میں یقین نہیں رکھتے، ہم ان کو پیش کر دیں گے، وہ مشکل سے نکلیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کیا آپ بات سن سکتی ہیں کہ ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ 3-3، 4-4 لوگ اور بھی، اب 10، 20، 30 ہزار روپوں سے آپ نے نہ وہ واپس بھی آپ کو مل جائیں گے ایک دن، اور اس سے آپ نے ان کے گھر میں بھی خوشحالی، پھر ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی بھی خوشحالی۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ خود سے کریں یا ہمارے ساتھ مل کے کریں، تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ہر شخص کہے کہ کوئی تو ہے نا جو میرا دوست ہے، کوئی تو ہے جو غربت جو ہے
یہ مال سے یا دولت سے محرومی نہیں ہے، غربت جو ہے تنہائی ہے. صحیح. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست ساتھی نہیں ہے تو اخوت میں قرضہ دینے کے علاوہ جو ایک بڑا تجربہ ہمارے سامنے ہم نے سب نے مل کر اس کو کامیاب کیا وہ یہ ہے کہ بھئی ایک احساس پیدا ہو جائے معاشرے میں کہ ہم سب ایک ہیں. بالکل. تنہائی کم ہو، انسان کو یہ شکست جو چیز دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ میرا ساتھی کوئی نہیں. بالکل بالکل. تو بہت الحمدللہ خوبصورت. غربت سے انسان نہیں مرتا، عزت نفس سے مرتا ہے. بالکل. مجھے جو پہلی ڈیتھ ہوئی تھی وہ میری عزت نفس سے ہوئی تھی، غربت سے نہیں تھی ہوئی. غربت سے ہو جاتی تو شاید باقی بھی مر جاتی. اچھا، مجھے اس بات پہ بھی بڑی وہ ہے کہ خواتین ہیں جی. آپ مطلب ریچ کر رہے ہیں تو ان لوگوں تک جو واقعی مطلب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا معاملہ، جو ماں کماتی ہے نا جی، وہ بچوں پہ بھی خرچ ہوتا ہے، میاں پہ بھی خرچ ہوتا ہے اور اس پر بھی خرچ ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں یہ، اب میں اس کو کوئی اصول نہیں سمجھتا، لیکن جو مرد کماتا ہے وہ زیادہ تر اس پر خرچ ہوتا ہے. تو ماں کو، خاتون کو جو اکنامک انڈیپینڈنس دینا، فائنینشیل انکلوژن دینا، یہ پوری خاندان کی مدد کے مطابق. بالکل. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہوپ ڈالی ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، تو اخوت کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ. ان کے فون نمبرز، ان کے اکاؤنٹ نمبر، ان کے دفاتر کے ایڈریسز جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. 20 سال سے میں جانتی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب کو کہ 10,000 سے کیسے 40 لاکھ گھرانوں تک یہ پہنچے ہیں، اور اب کورونا کے دنوں میں اس کا دائرہ اور بھی بڑھا کر جو ایک قرض کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے. سو آپ ریچ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے گھرانوں کی مدد کے لیے. تھینک یو ویری مچ اور جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان بہنوں کی عظمت کو اور ان 40 لاکھ گھرانوں کی عظمت کو ہم سب سلام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس وقت میں ساتھ دیا جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کسی سے مانگتے ہوئے شرم آتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک ولی اللہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا ایک صوفی، تو انہوں نے کہا اسلام کے ارکان جو ہیں وہ 5 نہیں ہیں 6 ہیں، جس میں پہلا روٹی ہے. اگر روٹی نہ ملے تو اللہ پہ ایمان بھی انسان کا جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے بھی دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ باقی سب تو کھا رہے ہیں، میں ہی بھوکا کیوں. بالکل. تو بہت شکریہ آپ سب کا. تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام ہے، میں کہہ رہی ہوں اصل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اصل سنت رسول یہ ہے جس کی انہوں نے ایک تقلید، ایک مثال قائم کی ہے ہمارے معاشرے. ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہونا شکر گزار چاہیے. ہے. ہم جو براہ راست ان سے وابستہ نہیں ہیں، ہم بھی شکر گزار ہیں ان کے کہ یہ سوسائٹی میں اتنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ایک شخص اس کی ویل ہو تو وہ اتنا بڑا نیٹ ورک قائم کر سکتا ہے. اور اگر حکومتیں چاہیں ان کی ترجیح بن جائے تو معاشرے کے اندر وہ عمر بن عبدالعزیز والا دور لوٹ سکتا ہے. بالکل صحیح. کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا، سارے دینے والے. اور میری تو خواہش ہے، خوبصورت بات کہی ہے کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی راہ خدا میں کچھ دوں، تو بے شک تھوڑا ہی ہو. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں جو آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے پھر سرکاری سطح پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی ایسے نظام میں کام لیا جائے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اینڈ مجھے ایک بریک کے لیے رکنا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنی زبانی جو ہماری عبادت کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا، اس کو بھی جاری رکھیں گے. کچھ کلام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول، حمد و ثنا کی کچھ سلسلے بھی پیش کیے جائیں گے اور تقریری مقابلہ بھی. منہ میں ان کے گالی ہے، کان میں ان کے بالی ہے، ہر عمل ان کا خیالی ہے، پس گفتگو ہی نظر آتی ہے. اگر آج وہ میرے قائد کے فرمان کو کچلنے کے بعد کتاب بے مثال کی آیات نازلات کو پاؤں تلے روتنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں معرکہ آرائی کرنے کے قابل ہے، تو یہ فقط خام خیالی ہے. کیونکہ آج اس میں نہ جذبے کلندرانہ، نہ حیرت فارابی، نہ تبو تعبیرونی، نہ جستجوے غزالی. رہ گئی رسم ازاں، نہ رہی روح بلالی. قصہ صدرنگ تو ملا، نہ ملی تلقین غزالی. عقل کا ہے اندھا لباس کتنا عالی، جس کے صوفے ہیں فرنگی، قالین ایرانی. ہائے تناسانی، ہائے تناسانی. جناب صدر، ہمیں گئے دنوں کی یاد میں شمع روشن کرنے کی بجائے ایمان
इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करना है। हमें फिरका वारियत, नस्ल प्रस्ती और बदउनवानी जैसे दागों को मिटाना है। हमें कायद के फरमान काम काम और काम पर अमल पैरा होकर खुद को किरदार का गाजी कहलवाना है। शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सो अब रिजल्ट कंपाइल करने हैं और रिजल्ट जो हैं वो कंपाइल करते हुए हम जब तक मुफ्ती साहब जो हैं वो कर रहे हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ये है वो कॉल ऑफ फ़ोइल का एक हो जाना कि जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल जो है इशारा कर रहे हैं और इसी का हमने वो रखा था। बहुत सारे लोगों का अंदाज ठीक था, कंटेंट में थोड़ी सी जो है वो हमें कमी महसूस हुई। आपका जो फैसला है आप दीजिएगा। वाले को कर दिए जी, वो ठीक है, मेरे नज़दीक भी तकरीबन इसको आप हम कंबाइन करेंगे तो फिर ये एक यही होगा बच्चा। ठीक है, बिल्कुल सही। सो हमारा जो मुतफिका फैसला है उसके मुताबिक दो जो कॉम्पिटिशंस हैं वो बहुत टफ है। ईमान सलीम, जी बहुत अच्छी गुफ्तगू ईमान ने भी की और बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो अनीस इस्लाम साहब का भी है। मुफ्ती साहब के जो पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं और मेरे मुताबिक भी तकरीबन दोनों बराबर हैं। लेकिन जब उसको हम करेंगे प्लस तो फिर बच्चा जो है वो अनीस के जो मार्किंग है वो ज़्यादा हो रही है। तो आज के हमारे जो विनर्स हैं उसमें अनीस इस्लाम जो हैं वो बेहतरीन मुकर्रर करार पाते हैं। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके साथ साथ एक चीज़ जिसका मैं ऑनर वो कि अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमाए कोई एरर ऑफ जजमेंट, कोई कमी बेशी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो जहन में नहीं आ सकती। बहुत सब लोगों का अच्छा था लेकिन उनका कंटेंट जो है वो हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल और सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जो विनर है उनसे मुलाकात होगी, जो नहीं अभी विन कर सके उनसे किसी और फोरम पे मुलाकात होगी। जिस तरह आप हर रोज कहती हैं, ये जो मनसब होता है ना, इसमें अगर नियत बंदे की ठीक हो तो फिर गिरफ्त नहीं होती, गलती भी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमारा यकीन कीजिए, क्योंकि आप सब लोग मुझे अपने याद दिलाते हैं। और जब खासतौर पे रामीन महमूद आपने तकरीर शुरू की ना, तो मुफ्ती साहब जब मैं बचपन में तकरीर किया करती थी और आज तक अगर आप देखें ना तो मेरी भी आदत है ज़रा तेज़ बोलने की। तो हमारे पीछे एक टीचर खड़ी थी, मिस साजिदा उनका नाम था। अब तो मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो मेरे पीछे से आवाज़ आई, लो शुरू हो गई ट्रेन गाड़ी। तो आपने जब तकरीर शुरू की तो मेरा दिल किया कि मैं उससे मुस्कुराई भी, मुझे याद आई वो बात। टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, हर रोज कहता हूं तलफ्फुज का खास तौर पर बेटा ख्याल किया करें, उसकी वजह से नंबर बहुत कटते हैं। आप लोगों के तलफ्फुज बहुत गलत थे। मिसाल के तौर पर झोल लफ्ज होता है वो भी आपने सही अदा नहीं किया। इसी तरह माहिर खतीब है, लफ्ज माहिर खतीब नहीं पढ़ा जाएगा। और इसी तरह कोताही आप बोल रहे थे, कोताही। जब आप इस लेवल पर आते हैं ना तो वहां से आप एक चुनिंदा और छट के आते हैं। तो ये सबसे बुनियादी बात है। तलफ्फुज जब आप वही जो इम्प्रेस करता है जजेस को कि आप किस तरह अदायगी कर रहे हैं। ये लफ्ज जो है आपने गलत बोले। इसी तरह बच्ची जो है दूसरे सेकंड नंबर वाली जिनकी आप बात कर रहे थे, वो तरीक को तारीख कह रही थी। और एक और बात उसमें ये कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने हीरोज का आर्डर मान के जिंदगी गुजारें। आर्डर मानना सिर्फ अल्लाह रसूल का है, हीरोज को फॉलो किया जाता है, ये भी याद रखें। और इसी तरह एक लफ्ज थर्ड नंबर की बच्ची जो है वो पसीज लफ्ज है जिसको आप पसेज कह रही थी। इसी तरह मुजस्सम लफ्ज है जिसको आप मुजस्सम कह रही थी। तो ये अल्फाज जो हैं इनको बिल्कुल सही दुरुस्त करके आया करें, जिनसे भी अपने असातिज़ा से या आपके जो कोचेज हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ये रुकावट बन जाए। और ईमान, एक आपने जो स्टार्ट किया ना, अब जबकि हम इतने चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज देखते हैं, तो जो तकरीर में आपका वो रेफरेंस था ना कि मैं सैर के लिए निकली तो मुझे एक वो साहब मिले तो मैं उनकी तरफ गई, वो मतलब हमें अपनी तकरीर में इन चीज़ों को भी देखना है कि वी डू नॉट अप्रिशिएट दिस, कि आपको मालूम है कि आप बच्ची हैं और आप अपने जेंडर के लिहाज से बात कर रही हैं। मतलब वो रेफरेंस तकरीर में ठीक है जो आप कहने की कोशिश कर रही हैं, मगर उसकी जो कल्चरल एंड सोशल सेंसिटिविटी है
وہ مجھے تھوڑی سی وہ آڈ فیل ہوئی. مجھے لگا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب اس طرح سے ہمیں ان میسیجز کو اب پروموٹ نہیں کرنا کہ آپ اجنبی اور غیر لوگ اور خاص طور پہ اپنے بھی جو ہیں ان سے بھی دور رہیں. آپ کو ایک سیف ڈسٹینس صرف کرونا کی وجہ سے نہیں, بچے اور بچیوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھی مینٹین رکھنا ہے. سو کانگریچولیشنز, کشی جامع شیری کے یہ تحائف آپ سب کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام منازل آسان کرے, بہت سی کامیابیاں دیں, اور اللہ کرے کہ جو آپ کے دل میں لگن ہے, شوق ہے اور زور بیاں ہے اس میں اور اضافہ ہو. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اب جناب مفتی صاحب, چونکہ یہ کرونا کے دن ہیں اور معاملات ہیں اور ہم نے ذکر بھی کیا ہے, تو ایک معاملہ ہوتا ہے اور مجھے ہمیشہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے رنگز پہنی ہوتی ہیں اور پھر ان کو الگ سے بھی دھونا پڑتا ہے. لیکن آپ بھی اگر کہیں بھی موجود ہیں اور گھر میں آتے ہیں, کہیں سے بھی آتے ہیں, تو آپ نے ایک کام کا ضرور اہتمام کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ صاف پانی سے 10-20 سیکنڈ کے لیے ضرور دھوئیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اوپر جو ہے نا جھاگ بن جائے, اور یہ جو جھاگ ہے اور صابن کے اندر, کسی بھی معیاری صابن کے اندر موجود جو اجزاء ہیں وہ کرونا وائرس کے اوپر موجود لپڈ کی جو لیئر ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ اور باعث بنتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ پھر ہمارے ہاتھ سے چپکا نہیں رہ جاتا. اور جب یہ ہمارے ہاتھ سے اگر چپکا رہے اور ہم اس کو کسی بھی طرح سے اپنے ناک کو چھوئیں, منہ کو ہاتھ لگائیں یا کانوں یا آنکھوں کو, تو یہ ہمارے اس ذریعے سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے نظام تنفس میں چلا جائے, سانس میں چلا جائے, تو یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے اور وہیں سے اس کی تباہی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. سو 20 منٹ تک صرف ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لینا, یہ وہ پیغام ہے جو ہمارے مذہب کا بھی ہے, اور یہ وہ پیغام ہے جو آج WHO کا بھی ہے اور تمام دنیا کے ماہرین کا بھی ہے, کہ ایک معیاری صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں, اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو جراثیم سے سمیت کرونا کے وائرس کے محفوظ جو ہے وہ سمجھیں گے, اور محسوس اس کی جو ایک پروٹیکشن اور اس کی جو ایک آپ کو فیل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا. سو آئی ایم ڈن ود دس. اور اب میرا خیال ہم نے تصویریں کھینچنی ہے نا, لیکن اس میں بھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے, تاکہ جو ہم تصویریں کھینچیں وہ بھی ایسی نہ ہو کہ جس میں مسئلہ ہو سکے. جب تک ہم تصویریں کھینچ رہے ہیں آپ سے میں ایک بریک کے لیے اجازت لوں گی, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو کچن میں لے کے چلوں گی, تاکہ پھر ہم وہاں پہ افطار کا کچھ سلسلہ اور اہتمام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے ارینج کر سکیں. جی رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ کتھے میرے عالی کتھے تیری ثنا, کتھے میرے عالی کتھے تیری ثنا, گستاخ کیاں گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ کیاں گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں, کتھے میرے علی. اس صورت نو میں جانا کھا, اس صورت نو میں جانا کھا, جانا کھا کہ جانے جہانا کھا, جانا کھا کہ جانے جہانا کھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, جس شان تو شانا شان تو شانا سب بڑیاں, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. گستاخ کیاں گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں, کتھے میرے علی
किथे तेरी सना। बहुत खूबसूरत तहसीन फातिमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी इजाज़त हो तो हम अपना तकरीरी मुकाबला जो है उसका आगाज़ करें। हमारे जो मेहमान हैं दूर दूर से आए हुए, पाकपतन से हैं हमारे पहले मुकर्रर, दूसरे लाहौर से, और उसके बाद इसी तरह मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाएंगे। आज का जो मौजू है जिस पे तमाम मुकर्ररीन इज़हार ख्याल करेंगे वो है गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। और जो वक्त है तकरीर के लिए वो 2.5 मिनट, और ठीक 2.5 मिनट पे हम बजर बजाते हैं, और उसका मतलब है कि इसके बाद 1 भी सेकंड आपके पास है, लेकिन टाइमर आपके सामने चल रहा होता है, आप उसके मुताबिक टाइम कर सकते हैं। कोई अगर मगर नहीं है, कोई गलती हो जाए, खुदा ना खास्ता रोजे की वजह से कोई गला खुश्क हो जाए, तो आप जारी रखिए अपनी तकरीर को। हम समझते हैं कि वो थोड़ी बहुत जो मामलात है उस पर आपको दिया जाएगा मार्जिन, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है पहले मुकर्रर अब्दुल सत्तार, सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायबंड पाकपतन से। एक तलक हकीकत यह है सदर अली वकार, हम गुफ्तार के माहिर हैं, मगर अफसोस कि हमारे किरदार में झूल है। हम कारिये कुरान हैं, माहिर खतीब हैं, बेमिसल अदीब हैं, शायर हैं, मुफक्कर हैं, लेकिन अमल के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। अली वकार, हम कुरान की तफसीर मानते हैं मगर जानते नहीं। आज दुख से कहता हूं कि ये वही सूरत हाल है। करबला में हाफिज थे, कारी थे, लेकिन सब के सब नातिक खुदा के मुनकर थे, और सब के सब खुदा की सजा के मुस्तहिक ठहरे। इसीलिए शायर को कहना पड़ा, दश्ते करबल में खड़ा सोच रहा था इंसान, फायदा क्या है काफिर को मुसलमान करके। अली वकार, हम सोचते हैं हमारे मसाइल हल क्यों नहीं होते, हमारी मुसीबतें खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर मुनाफकत है। हम एक दूसरे को मुनाफकत की नजर से देखते हैं। एक मोमिन की निशानी ये है कि नेक दिल और साफ नीयत होता है। अली वकार, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकियों हक गोई से घबराता है मोमिन, मकारियो रुबाही पे इतराता है मोमिन। जिस रिज़्क से परवाज में कुताही का डर हो, वो रिज़्क बड़े शौक से खाता है मोमिन। किरदार का, गुफ्तार का, अमल का मोमिन। अली वकार, आज हम इस्लामी तालीमात इसके साथ अमल करते हुए अपने दीन को भूल गए हैं। इकबाल तेरे देश को हम बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अब्दुल सत्तार। अगले हमारी जो मुकर्ररा हैं रामीन महमूद, और आपका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से। जी, अब्दुल सत्तार साहब जो है पाकपतन से तशरीफ लाए थे, लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायबंड से ताल्लुक था उनका। जी, खबर नहीं क्या है नाम उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ इंसान, बना के तकदीर का निशाना। जनाब सदर, हमारे मुआशरे में गुफ्तार का गाजी तो हर शख्स बना, लेकिन किरदार का गाजी हर शख्स ना बन सका। इस बात में तो कोई शक नहीं कि कौल और फेल के तजाद ने पाकिस्तानी समाज को बर्बाद करके रख दिया है। सवाल ये है कि कैसे। बचपन से लेकर आज तक हमारे असातिज़ा ने हमसे कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, जाबिर बिन हयान, वो अली सीना, ये हमारे हीरोज हैं और हमें इनकी तरह बनना है। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने उनमें से किसी को उनकी पैरवी करते नहीं देखा। जनाब सदर, तायरा काजी और सहर अफशा जैसे नाम हमारी जुबानों पर आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो गुफ्तार के नहीं, किरदार के गाजी बने। जनाब सदर, मैं अपने मुआशरे में मुसलमानों को इस बात पर फख्र करते देखती हूँ कि वो उस पाक, अजीम और बेहतरीन ज़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और बेहतरीन इंसान हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने चंद एक को ही उनके अहकामात पर पैरवी करते देखा। मेरा सवाल ये है कि क्या महज कलमाए हक की सदा
کامیابی کے لیے کافی؟ کیا کرونا وائرس کو محض باتوں سے شکست دی جا سکتی ہے؟ کیا ترقی، تحقیقات اور چاند پر پہنچنا محض باتوں سے ممکن ہے؟ نہیں جناب صدر، نہیں۔ اگر ہم ایک نظر اقوام عالم پر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ ہمارے گفتار کے غازی نہ کسی غریب کا پیٹ بھر سکے، نہ کسی کو انصاف دلا سکے، نہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے۔ عبدالستار ایدھی، عبدالقدیر خان جیسے نام ہمارے زبانوں پر اسی لیے ہیں کیونکہ وہ سراپا گفتار نہیں، سراپا کردار تھے۔ محض ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم جن ہیروز کا نام لیتے ہیں ان کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا تاریخ۔ محض باتیں کرنے سے ہم کبھی بھی کامیابی کے رستے پر پروان نہیں چڑھ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کرداروں کی جن کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ان کے احکامات کی پیروی کر کے اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں عملی نمونہ کے طور پر دیکھیں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایمان سلیم ہماری اگلی مقررہ ہیں اور یہ پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے ہی ان کا تعلق ہے۔ جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ صدر علی وقار صبح کی سیر کو جو میں نکلی تو ایک بوڑھے شخص کو بمشکل چلتے دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ ان کی مدد کو آگے بڑھی تو ڈھیر ساری دعاؤں کے بعد کہنے لگے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ صدر علی وقار اس جملے نے پہلے تو مجھے اپنی کردار شناسی کرنے پر مجبور کیا کہ لا الہ پڑھنے والی میں مسلمان، کیا میرا عمل اخلاق کا پیکر ہے؟ کیا میرے بھی قول و فعل میں تضاد تو نہیں؟ کیا کوئی غیر مسلم مجھے دیکھ کر میرے کردار سے حشش کر کے متاثر ہوگا؟ کیا میں کردار میں بھی اتنی ہی سچی ہوں جتنی کہ گفتگو میں؟ کیا میرا ضمیر مجھے ملامت تو نہیں کرتا؟ کٹہرے میں جب خود کو کھڑا دیکھا تو میرا دل تیزی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہائے افسوس، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، یہاں ہم سب ہی اپنی اصل حقیقت کھو بیٹھے ہیں۔ ہم زبان کے صادق اور امین تو ہیں مگر ہمارے اعمال اس سے مخالف ہیں۔ ہم اپنے وطن سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر اس کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یہ حوصلہ صرف اس ماں کا ہے جو اپنے بیٹے کو بارڈر پر بھیج دیتی ہے، مگر اگر آج ہی جنگ کا اعلان ہو تو ہم میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو لڑنے کی بجائے ڈر کر بیٹھ جائیں گے۔ صدر علی وقار نظر دوڑاتی ہوں تو ہر طرف افراتفری اور بے حسی کا شکار مسلمان نظر آتے ہیں۔ کیا واقعی یہ ہمارا ملک کا غازی ہے جو ڈاکٹر تو ہے مگر معاوضے کے بغیر علاج نہیں کرتا، جو مسلمان تو ہے مگر اپنے ہی بیوی بچوں پر تشدد کرتا ہے، جو نماز کی ادائیگی تو کرتا ہے مگر پھر حرام رزق کمانے کی طرف نکل جاتا ہے، جو سیاست دان تو ہے مگر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جو کھلاڑی تو ہے مگر اپنے ملک کی عزت پیسوں کی وس بیچ ڈالتا ہے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ صدر علی وقار، ہم اپنی تاریخ میں نظر دھڑائیں تو کتنے ہی ایسے شخص تھے جنہوں نے جو کہا اس کو عملی جامہ پہنایا، مگر افسوس کے ساتھ ہم میں وہ بات نہیں رہی، ہم میں وہ جذبے نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اچھا اب ہمیں بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم اپنے آج کے آخری مقرر جو ہیں انہیں دعوت کلام دیں گے۔ رمضان کریم صدق اللہ